اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم وتبارك الذي تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وسلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا ألفا ألفا دائما أبدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین اور قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے سوال و جواب غور و فکر کے خصوصی ہفتہ واری نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع نہایت ہی دلچسپ، نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی نایاب ہے۔ سوال یہ تھا کہ عکس اول کیا ہے، جثہ توفیق الہی کیا ہے اور طفل نوری کیا ہے۔ عکس اول کیا ہے، جثہ توفیق الہی کیا ہے، طفل نوری کیا ہے، یعنی ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے۔ یہ جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، عکس اول، ذات قدیم، جثہ توفیق الہی اور نور اور طفل نور، یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں آج کے زمانے میں، تو ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے، اس پر ہم لوگوں نے جو ہے تقریباً ایک ہفتے سے زائد ہم لوگوں نے اس پر جو ہے گفتگو کیا اور اس پر تحقیق ہم لوگوں نے کی ہے۔ مختلف سلاسل کے لوگوں کے ساتھ مل کر باتیں کی، سارے جوابات اور تشریحات کو ہم لوگوں نے دیکھا، سمجھا، ریسرچ کیا، اور غور کرنے کے بعد آج جو ہم لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، نہایت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین موضوع ہے۔ آئیے اس پر ہم لوگ بھی غور و خوض کریں اور سمجھیں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا صحیح جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے ذہن و دل میں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا سمجھیں۔ چونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ نئے نئے افکار، نئی نئی تجویز اور نئے نئے کنسیپٹ دماغ میں لوگوں کو ڈالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بعض تو صحیح بھی ہیں، بعض جو ہے ہمارے عقیدے کو نہایت ہی توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے ہمارے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا جو تعلیمی جو کہیے کہ جو مرکز رہا ہے شروع سے اولیاء اور صوفیہ کا، تو اس سے جو ہے ہم لوگ منحرف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہایت ہی غلط امیجنیشن اور غلط تصور ہم کو دیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے آج کے نوجوان نسل جو ہے گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کو چلایا ہے، اور بہت بہترین طریقے سے ہم نے اس کا تجزیہ بھی تیار کروایا ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار امیر افضلی نے جمع کیا اور سب کی باتوں کو بطور تحقیق اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ آئیے اس پر ہم لوگ غور و خوض کرتے ہیں اور صحیح تصور قائم کرتے ہیں دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید تعلیمات کی روشنی میں، تاکہ آپ کے جو عقیدے ہیں وہ درست رہ سکیں، اور ہم اپنے تمام بزرگان دین کے عقیدے سے اس کو جوڑ کر سمجھیں تاکہ ہم گمراہی سے بچیں۔ آئیے نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کے ساتھ اس موضوع کو شروع کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وربنا زدنی علما وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب صادق الرحمن بھائی نے کیا اس موضوع پر کہا ہے۔ جناب صادق الرحمن بھائی جو نقشبندی گھرانے کے
ایک مفکر کی حیثیت سے ہمارے ٹیم میں ہمیشہ اپنی باتیں پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عکس اول وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نور میں سے الگ کیا. غور فرمائیے گا جملے کو کہ عکس اول کیا ہے؟ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نور میں سے الگ کیا. یہی نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. اسی نور سے وحدت وجود میں آئی، احدیت سے کثرت میں. اسی نور سے وحدت وجود میں آئی، احدیت سے کثرت میں آیا. یعنی احد اور احمد کا ملن کو ہی عکس اول کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ احد اور احمد کا جو ملن ہے اسی کو ہم عکس اول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آگے انہوں نے کہا کہ 3 مشرب ہوتے ہیں جو بڑے بڑے مانے جاتے ہیں. پہلا مشرب مشرب موسوی، دوسرا مشرب عیسوی، اور تیسرا مشرب مشرب محمدی ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مشرب موسوی جو کلیم اللہ کا مشرب ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مشرب ہے، اس کے تحت اللہ بندے کو چن لیتا ہے اور اس سے کلام فرماتا ہے. اس کا حصول ہی جسہ توفیق الہی کہلاتا ہے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مشرب موسوی میں ہے وہ جس کو اللہ چن لیتا ہے، اس کے تحت اللہ بندے کو چن لیتا ہے اور اس سے کلام کرتا ہے، تو اس کے حصول کو ہی ہم جسہ توفیق الہی کہتے ہیں، جو جلال کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. کس کے شکل میں نظر آتا ہے؟ جلال کے شکل میں نظر آتا ہے. اور جو صفات قلندرانہ کا حامل ہوتا ہے، لوگ اس میں قلندر ہوتے ہیں، قلندری جو ہے اس سے ڈیولپ کرتا ہے. یہ جسہ توفیق الہی کا وہ حصہ ہے جس سے جلال اور قلندری جو ہے پیدا ہوتی ہے. یہ مشرب موسوی کی طرف جو ہے انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے اشارہ کیا. اور عکس اول کے بارے میں یہ بتایا کہ عکس اول وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے الگ کیا، اور یہی نور نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اسی نور سے وحدت وجود میں آئی اور احدیت سے کثرت میں آیا. ان کی باتیں جو ہے بہت ہی عمدہ تھیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. کہا کہ طفل نوری کیا ہے؟ طفل نوری کا تعلق مشرب عیسوی سے ہے، یعنی روح اللہ سے ہے. ٹھیک ہے. جب انسان اللہ کا دیدار کر لیتا ہے اور روح کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، جب انسان اللہ کا دیدار کرتا ہے اور روح کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ دونوں مل جاتے ہیں، یعنی جسہ توفیق الہی اور طفل نوری دونوں مل جاتے ہیں، تو مل کر عکس اول کی تشبیہ بن جاتی ہے. غور فرمائیے گا ان جملے میں، چونکہ موضوع ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ اور بہت ہی ٹیکنیکل بھی ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کافی کنسیڈر ذہن کو کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، یعنی جسہ توفیق الہی اور طفل نوری جب مل جاتے ہیں تو مل کر عکس اول کی تشبیہ بن جاتی ہے. جبکہ پہلے کے بیان میں ہم نے دیکھا، یعنی مشرب موسوی میں ہم نے کیا دیکھا؟ مشرب موسوی میں کیا ہے کہ جو کلیم اللہ کا مشرب ہے، اس کے تحت بندے کو چنا جاتا ہے، اللہ سے وہ کلام کرتا ہے، اور اس کے حصول کو ہی ہم جسہ توفیق الہی کہہ رہے ہیں، اور اس میں جلال اور قلندری رنگ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن طفل نوری کا جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو یہ مشرب عیسوی سے ہے، یہ روح اللہ والا معاملہ ہے، روح اللہ سے اس کا تعلق ہے. یہ جو ہے جب بلندی پر پہنچتا ہے انسان، خدا کا دیدار کرتا ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جسہ توفیق الہی اور طفل نوری مکس ہوتے ہیں تو عکس اول بن جاتا ہے. یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، یعنی یہ مقام ابدیت کہلاتا ہے. یہ مقام ابدیت کہلاتا ہے. یہ تھے جناب صادق الرحمن بھائی جو اپنی باتوں کو پیش فرما رہے تھے اپنے تعلیمات اور اپنے ریسرچ اور اپنے تحقیق کے حوالے سے. آئیے ایوب محمودی صاحب کے باتوں میں بھی ذرا غور کر لیں. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے. یہ تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوا. ٹھیک ہے، ہوتا ہے. جسہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے. جسہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے. اور طفل نوری کے ذریعے دیدار الہی ہوش و حواس میں ہوتا ہے. یہ تینوں چیزوں کو انہوں نے الگ الگ اس طرح سے پیش کیا کہ لطیفہ انا کے ذریعے خواب میں، جسہ توفیق الہی کے ذریعے مراقبے میں، اور طفل نوری کے ذریعے دیدار ہوش حواس میں ہوتا ہے. اب ذرا سا آگے دیکھیے. مزید وہ کہتے ہیں کہ کتاب مبین کے معمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو جو کتاب کھل گئی اور جو روشنی ظاہر ہو گئی وہ نور محمدی ہے. ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ تو چھپا ہوا خزانہ تھا ہی، اور جو حجابات سے باہر آیا وہ نور محمدی آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ نور محمدی بھی اول و آخر ہے، اور وہ بھی ازلی و ابدی ہے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی فرشتے اور ملائکہ کا وجود ہوا، اسی نور کی برکت سے کل انبیاء کے وجود نورانی وجود میں آئے۔ یہی نور ہر مقام میں آیا ہی آیا ہے، ہر ذرہ اسی نور کی تجلیات سے پر نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا۔ یہ تو حدیثیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو وجود میں لایا گیا، اس کے بعد جو کچھ بھی وجود میں آیا وہ میرے نور سے وجود میں آیا۔ یہ بھی رسول پاک کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو جدا کیا اور ہمارے روح کو بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا وہ سب میرے نور سے وجود میں آیا۔ یہ بات ذہن نشین کریے اور آگے کے باتوں کو اور سنتے چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہر سمت موجود ہے اور ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ اللہ والوں کی نظر اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئوں کی نظر میں جس رخ بھی دیکھتی ہے، نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھتی ہے۔ زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، سب کچھ آپ ہی کے نور مبارک سے ہی وجود میں آئے ہیں، اور ہر منزل میں آپ ہی کا نور روشن ہے۔ تو جناب ایوب محمودی صاحب کے باتوں سے یہ واضح ہوئی کہ مطلب نور محمدی سے ہی تمام کائنات کا تخلیق، وجود اور ظہور ہوا ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ لیکن ان تین چیزوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ جسہ توفیق الہی سے ہم کیا کرتے ہیں، دیدار مراقبے میں کر سکتے ہیں، طفل نوری سے دیدار ہوش حواس میں کر سکتے ہیں، اور لطیفہ انا کے ذریعے دیدار خواب میں کر سکتے ہیں۔ یہ مکھ روپ سے جو ہے اسپیشلی یہ تین باتیں انہوں نے اپنی تحقیقات کے حوالے سے پیش فرمائی ہے ان تینوں ٹاپک پر، اور یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوا سب نور محمدی سے ہی سارا کا سارا ظاہر ہوا ہے۔ جو کچھ ہے اس حدیث کے حوالے سے انہوں نے بات پیش کی، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو سب سے پہلے جدا کیا، ٹھیک ہے، اور ہمارے روح کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب ہمارے وجود سے ہی سارا نور وجود میں آیا، مطلب رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے نور کا جب وجود ہوا تو میرے ہی نور سے سارا عالم کا وجود ہوا۔ یہ باتیں جو ہے بہت ہی قابل غور ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، پھر ابھی آگے کی گفتگو آگے سماعت فرمائیے۔ جناب شرف الدین ندیمی ابو اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیہ جو ہے، جو معاملہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، کنتو کنزن مخفیہ، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور چاہ کے پہچانا جاؤں، ٹھیک ہے، حدیث قدسی ہے، تو خود کا مشاہدہ کیا اور خود کو دیکھ کر مچل گیا، ٹھیک ہے، اور بے ساختہ رقص میں آ گیا اور 7 جنبش کھائی، اس دوران جو نور ظاہر ہوا اس کو طفل نوری کہتے ہیں۔ دیکھیے ان کے تحقیق کے مطابق جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ اس نے جو ہے خود کا مشاہدہ کیا اور خود کو دیکھ کر مچل گیا اور بے ساختہ رقص میں آ گیا اور 7 جنبش کھائی، اور اس دوران جو نور ظاہر ہوا اس کو طفل نوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے رکھنے کے لیے جو مقام بنا اس کو ہی لطائف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو طفل نوری جو جنبش کھانے سے 7 جنبش کھانے سے جو نور ظاہر ہوا اس کو طفل نوری کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ طفل نوری 7 ہیں، ٹھیک ہے، اس کا 7 وجود ہے۔ تو جب یہ 7 وجود ہے تو اس کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا بنایا، مقام بنایا، اس کو ہم لطائف کہتے ہیں۔ یہ 7 لطائف میں 7 طفل نوری کا کہیے کہ مقام ہے، اور عکس اول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔ جناب شرف الدین ندیمی صاحب نے بالکل صاف کہا دیا کہ ذات قدیم تو ذات قدیم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود جو ہے دراصل عکس اول ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اپنے نور سے اس کو جدا کیا تو وہ عکس اول ہو گیا۔ لیکن اس میں انہوں نے خاص بات یہ کہی کہ جب اپنے نور کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا تو جنبش کھائی، رقص کرنے لگا، تو جب رقص کرنے لگا 7 بار جنبش لیا تو اس سے 7 طفل نوری کی پیداوار ہوئی، پیدائش ہوئی، وجود ہوا، اور اسی سے تعلق اور متعلق 7 لطائف کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ اس کے جو راز و بھید اور معرفت ہیں ہم انسانی وجود میں رکھ سکیں۔ یہ آگے کی بات ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں جناب جاوید صاحب قادری صاحب کیا کہتے ہیں کہ طریقت میں قدم رکھنا ہے جسہ توفیق الہی ہے، ٹھیک ہے، اور مرید کے لیے مرشد کا عکس ہی عکس اول ہے۔
یہ اچھی بات انہوں نے کہی کہ بھائی زیادہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ موٹا موٹی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ طریقت میں جو قدم رکھے ہیں نا، تو آپ جسہ توفیق الہی سے تعلق آپ کا ہے بھائی، اور مرید کے لیے مرشد کا جو عکس ہے وہی عکس اول ہے بھائی، کدھر عکس اول ڈھونڈ رہے ہو؟ بہت اچھی بات انہوں نے کہی۔ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ اس ذات نے اپنی پہچان کے لیے اول نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا خلق کیا۔ ٹھیک ہے، ذات محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کو اس ذات نے کیا کیا؟ اس کو سب سے پہلے خلق کیا، یعنی اس وحدہ لا شریک ذات کی اول عکس نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، اس ذات قدیم نے جو اول نور کو جو خلق کیا، نور محمدی کو، وہ کیا ہے؟ عکس اول ہے ان کے مطابق۔ اور جسہ توفیق الہی کے ذریعے ہی دیدار الہی ہوتا ہے بھائی۔ جسہ توفیق الہی کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم دیدار کر سکتے ہیں اللہ کا۔ ذات کنت و کنزن کی جنبش سے 7 نور کا ظہور ہوا، وہی طفل نوری کہلایا۔ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو جناب شرف الدین صاحب کہا گئے کہ ذات کنت و کنزہ مخفیہ کی جو جنبش والا جو بات ابھی اوپر ہوئی ہے، اس میں جو 7 نور کا اس سے ظہور ہوا، اس کو ہم طفل نوری کہتے ہیں۔ اور لطائف کی صورت میں وہ چیزیں انسانی وجود میں موجود ہیں، جیسا کبھی ہم نے اوپر ذکر کیا۔ تو آگے کہتا ہے کہ مرشد کامل اپنے مرید کے دل میں ایمان کا تخم یعنی بیج یعنی ملکوتی نطفہ داخل کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریے گا یہاں پر ان کی باتوں میں۔ جناب انور حسینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرشد کامل اپنے مرید کے دل میں ایمان کا بیج یعنی ملکوتی نطفہ داخل کرتا ہے۔ پیر اپنے مرید کے دل میں ایک نورانی نطفہ ڈالتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اور باطنی تربیت کرتا ہے، اور نطفہ سے طفل کا سفر یعنی اس نطفے سے بچے ہونے تک کا سفر، اور پھر انسان کامل کا سفر طے کراتا ہے۔ ایسے ہی سالک روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ برحق اور نائب رسول کہلاتے ہیں۔ انہوں نے پوری جو ہے تصوف کی کہانی 2 چند جملے میں یوں بیان کر دیا کہ صاحب آپ نے ذات قدیم سمجھ لیا، آپ نے جو ہے طفل نوری سمجھ لیا، آپ نے جسہ توفیق الہی سمجھ لیا، لیکن اب یہ بھی تو سمجھیے کہ مرشد اپنے پیر کے دل میں ایک تخم ڈالتا ہے، ایک بیج ڈالتا ہے، اور اس بیج کو، اس نطفے کو، جیسے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو ڈیولپ کرتی ہے 9 مہینہ، اسی طریقے سے مرید کے دل میں جب وہ نور کا نطفہ جب ڈال دیا جاتا ہے تو وہ دل میں پرورش پاتا ہے اور وہ مکمل انسان بنتا ہے، اور اس انسان کو بننے کے بعد مکمل جو ہے پائے تکمیل کو پہنچا کر کے انسان کامل جب اس کو بنا دیا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ آدمی کیا بنتا ہے؟ خلیفہ برحق بنتا ہے اور نائب رسول کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل پروسیجر ہے جو پیر مرید کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیر مرید کے ساتھ کرتا ہے، پیر مرید کے دل میں وہ نطفہ نوری جو ہے نطفہ ملکوتی ڈالتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ بات انہوں نے بیان کر دیا ہے اس حوالے سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اسلم قادری بھائی نے کیا کہا۔ اسلم قادری صاحب بیان کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، یہ تو ہم لوگ سنتے ہیں، وانا من نور اللہ، یہ بھی ہم لوگ سنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی ذات نے میرا نور، رسول پاک کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات نے میرا نور یعنی نور محمدی کو خلق کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور تمام مخلوق کو نور محمدی سے خلق کیا، اور نور محمد اللہ کا ہی نور ہے۔ اس طرح نور محمد عکس اول ہے۔ انہوں نے بھی یہ کلیئر کیا کہ عکس اول کوئی اور نہیں ہے بلکہ نور محمد ہی عکس اول ہے، اور روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسہ توفیق الہی ہے، اور تمام مخلوق طفل نوری ہے۔ دیکھیے انہوں نے یہ بات کہی کہ نور محمدی کیا ہے؟ نور محمدی عکس اول ہے، اور روح محمدی جسہ توفیق الہی ہے۔ دیکھیے نور محمدی الگ چیز انہوں نے کہا، اور روح محمدی الگ چیز انہوں نے کہا۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق کو سمجھا کے انہوں نے پیش کیا کہ نور محمدی کو ہم عکس اول کہتے ہیں، اور روح محمدی کو ہم جسہ توفیق الہی کہتے ہیں، اور تمام مخلوق طفل نوری ہے کیونکہ تمام مخلوق کی تخلیق نور محمد سے ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے اب میں نے شروع میں کہا یہ بات کہ ان تینوں چیزوں کو لے کر کے جو ہے مختلف خانقاہوں میں، مطلب انٹرنیشنل پیمانے پہ کہہ لیجئے
کہ پوری دنیا کے مختلف خانقاہوں کے اندر جو ایک فکر جنریٹ ہو رہی ہے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ نہایت ہی کچھ غلط فہمیاں جو ہے سامنے آ رہی ہیں، اور ایک ایسا طبقہ بڑھ رہا ہے کافی تیزی کے ساتھ کہ جو مطلب ان تینوں چیزوں کو ایک نئے اور غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اس کو ایک تعداد اس کی موجود ہے جو اس کو ایبزارب بھی کر رہی ہے اور اس کو ماننا شروع کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور ہم ابھی آگے اور بات کرتے ہیں کہ سرکار میر مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے اور زیادہ تر اولیاء کرام نے اس بارے میں کیا کہا، یہ ہم ابھی آگے بات کریں گے۔ ابھی پہلے ہمارے مفکرین حضرات کی باتیں آپ سماعت فرمائیے، پھر ایک بہترین تجویز آپ خود دماغ میں رکھیں، اور پھر ہم اپنی بات بھی کریں گے انشاءاللہ آخر میں۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی اسلم بھائی نے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عکس اول ہے، اور روح محمدی صلی اللہ تعالی وسلم جثہ توفیق الہی ہے، اور تمام مخلوق طفل نوری ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ کنتو کنزن مخفیہ سے مراد مرتبہ احدیت ہے۔ ٹھیک ہے، غور کیجیے، جس میں صرف اللہ کی ذات ہی ذات موجود تھی۔ ٹھیک ہے، کنتو کنزن مخفیہ سے مراد مرتبہ احدیت ہے جس میں صرف اللہ کی ذات ہی ذات موجود تھی۔ فاحببتو جی کی جو بات آئی ہے، فاحببتو سے اس کی ذات کی تجلی اول سے مرتبہ وحدت کا نقص مطلب ظاہر کرتا ہے، ظاہر ہوا۔ ٹھیک ہے، کہ جب ہم کو محبت آیا، ہم ایک چھپا ہوا خزانہ تھے، ہم کو جب محبت آیا تو کیا کیا؟ ہم نے ظاہر کیا۔ کیا ظاہر کیا؟ اور احد کو احمد نظر آیا۔ ٹھیک ہے، غور فرمائیے گا، جو معاملہ جو ہے بالکل احدیت کا تھا، اس سے کیا ہوا؟ نور کا جو ظہور ہوا تو احد سے احمد کا معاملہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، سنتے چلیے۔ اور دونوں کو عشق ہوا۔ کیا ہوا؟ عشق ہوا۔ عکس کو شخص سے عشق ہوا، ایک سے جو دوسرا عکس ہوا اس عکس کو اس شخص سے عشق ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم تو بچپن میں بھائی ہم لوگ نورنامہ میں پڑھتے تھے، نورنامہ میں بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ جو ہے نور محمدی کو جب اللہ نے خود سے جدا کیا تو وہ اس پر عاشق ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا ہوا، وہ سارا پروسیجر تھا۔ اب تو وہ نورنامہ چھپنا بھی بند ہو گیا، ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے اس کو نورنامہ میں، وہ ساری باتیں جو ہے تمام بزرگوں نے اس کو جو ہے ترتیب کیا تھا پہلے زمانے کے ہمارے بزرگوں نے، ہند و پاک کے اولیاء کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے کچھ نئے لوگ آ گئے مارکیٹ میں جو ان تمام کنسیپٹ کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو مرکز افضلیہ کے جانب سے یہ ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم ان تمام جو ٹریڈیشنل چیزیں ہماری تھی، جو ہماری وراثت تھی، اس کو ہم کیوں برباد کریں گے؟ ہم اپنے پرانے کنسیپٹ کو کیوں بھول رہے ہیں؟ اب ذرا غور فرمائیے، اب آئیے اس طرف، دیکھیے آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ احد کو احمد نظر آیا، دونوں کو عشق ہوا، عکس کو شخص سے عشق ہوا، کیونکہ اللہ کی پہلی صفت عشق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی پہلی صفت ہی عشق ہے، اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اللہ جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عاشق ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ خود عاشق ہوا، حسن کون بنے؟ رسول پاک بنے، محبوب بن گئے۔ ٹھیک ہے، پہلی تجلی کو ولایت محمدی بھی کہتے ہیں۔ پہلے شمع جلی، پھر پروانہ اس کا دیوانہ ہوا، ہر چہس تز ولایت اج ظہور، عکس اول یہی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی عکس اول کا ہم نے ابھی جو بات کلیئرفائی کیا ہے، ہم نے جو کلیئرٹی کے ساتھ پیش کیا ہے، جو عشرت فاطمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں کو عشق ہوا، عکس کو شخص سے عشق ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی خود سے اپنے نور کو جدا کیا اور اس پر عاشق ہو گیا، ایک عشق ہو گیا، دوسرا حسن ہو گیا۔ کلیئر ہو گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کن ایک گہرا اندھیرا تھا، قلب کن ایک گہرا اندھیرا تھا مانند بحر، جس طرح سمندر کی تہ میں خزانے ہوتے ہیں اسی طرح کنزن مخفیہ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ایک نور پیدا کیا، یہ نور نہ ذات تھا اور نہ ذات سے جدا تھا، یہ نور نہ ذات تھا نہ ذات سے جدا تھا۔ رگ وید میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں سناتن کی، اس میں کچھ باتیں ملتی ہیں۔ رگ وید میں بھی کچھ اس طرح ہے کہ سرشٹی سے پہلے وشنو تھے، سرشٹی سے پہلے وشنو تھے، وشنو کو وچار آیا تو وشنو کی نابھی سے کمل پر سوار برہما پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، وشنو کو وچار آیا تو وشنو جی کے نابھی سے کیا ہوا؟ نابھی سے کمل پر سوار جو برہما جی ہیں وہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ وشنو جی کے نابھی سے ہوئے، اور برہما جی سے ہی سب کچھ پیدا ہوا۔ ہندو سناتنی
جو کنسیپٹ ہیں اس سے حقیقت کی کچھ باتیں آپ لے سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کمل کا پھول یعنی فالوور آف لائف یعنی زہرا یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہر شے ایک خاص جیومیٹرک پیٹرن پر بنی ہوئی ہے۔ جان لیجئے کہ ہر شے ایک خاص جیومیٹرک پیٹرن پر بنی ہوئی ہے جو پھول کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فالوور آف لائف کہتے ہیں۔ اس کے 19 دائرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کچھ ٹیکنیکل بات یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، کافی غور کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ جناب محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ جو ایک بہترین تحقیق رکھتے ہیں، کافی فہم و فراست کے حامل ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات یہاں پر پیش فرمائی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو ذات بابرکت ہے اس کا تعلق کہاں سے کیسے ہے، ذرا سا دیکھیے۔ اس کو ہم جو ہے کس طریقے سے ذات قدیم اور سرشٹی کے رچنا سے جوڑ کر کے ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور ان باتوں کی تصدیق دادا سرکار میں مندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم اس کو پہلے پڑھیں، دیکھیں، اس کے بعد ہم غور کریں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہر شے خاص جیومیٹرک پیٹرن پر بنی ہوئی ہیں جو پھول کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم فلاور آف لائف کہتے ہیں۔ اس کے 19 دائرے ہوتے ہیں۔ کتنے دائرے؟ 19 دائرے ہوتے ہیں۔ 1 سب سے پہلا نمبر ہے، 9 سب سے بڑا نمبر ہے۔ هو الاول هو الاخر، هو الاول هو الاخر۔ اگرچہ ایک هو اللہ احد ہے تو 9 فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کچھ باتیں گستاخانہ کسی کو لگ سکتی ہے، لیکن یہ باتیں ٹیکنیکل اور میکنیکل ہیں جس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مخصوص تحقیقات ہیں، جو سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ کے دل میں اتار لیجئے، نہیں سمجھ میں آئے تو آگے بڑھتے چلیے، ٹھیک ہے۔ پہلا 1 هو اللہ احد ہے، 9 فاطمہ زہرا کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ 12 اللہ نے ظہور ولایت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ظہور ولایت محمدی کے خاطر نور محمدی سے یعنی نور ازل سے، یعنی نور اول سے نور کے جز پیدا کیے۔ نور ازل سے، نور اول سے نور کے جز پیدا کیے، اس کو ہی طفل نوری کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طفل نوری کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کریے اور اس بات کو سمجھیے کہ طفل نوری کا کنسیپٹ کہاں سے آیا۔ تو اس کو ہم ایک بار پھر سے دیکھیں کہ اللہ نے ظہور ولایت محمدی کے خاطر نور محمدی سے، نور ازل سے، نور اول سے نور کے جز پیدا کیے، اس کو ہم طفل نوری کہتے ہیں۔ اب رہ گئی بات جثہ کی۔ جثہ کہتے ہیں کس کو؟ جثہ کہتے ہیں مجسم کو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نور کا مجسم ہونا، اللہ کا نور اگر مجسم ہو جائے تو وہ جثہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جثہ ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں، چند باتیں جو انہوں نے پیش فرمائی ہیں، بہت بہتر پیش فرمائی ہیں۔ جثہ کا انہوں نے ایک بہتر تجویز بتایا، بہتر تحقیق پیش فرمائی۔ هو اللہ احد اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ راز کی باتیں سامنے رکھی ہیں۔ 1 اور 9 کے بارے میں بھی انہوں نے بہت اچھی بات بتائی، اور سرشٹی کی رچنا وشنو اور برہما پر بھی انہوں نے بات رکھی ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو کچھ بات کنتو کنزن مخفیہ پر رکھی ہے، اور عکس اول اور ذات قدیم پر بھی جو باتیں انہوں نے پیش کی ہے، امید ہے ضرور غور کیا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ یہ امیر افضلی نے اس مضمون کو اور مطلب کلیئرفائی کرتے ہوئے کچھ باتیں اور اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مرتبہ لا تعین کو احدیت، مرتبہ تعین اول کو وحدت اور مرتبہ تعین ثانی کو واحدیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احدیت مرتبہ لا تعین، یہ پہلا مرتبہ لا تعین اور اطلاق اور ذات بحت کا ہے۔ یہ وجود اس مرتبہ میں صفات کی نسبت سے بڑی اور ہر ایک قید سے، یہاں تک کہ قید اطلاق سے بھی پاک ہے۔ غور فرمائیے گا، یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو کچھ ٹیکنیکل ہیں۔ اس مرتبے کا نام مرتبہ احدیت رکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اور کوئی مرتبہ نہیں بلکہ تمام اس کے نیچے ہے، یعنی مرتبہ احدیت سب سے اوپر
اور باقی سب مرتبہ نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ مرتبہ اس حد تک وراء الورا ہے کہ اطلاق کی قید اور تعین کی نفی سے بھی بری ہے، اس لیے اسم اور صفت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، اسی لیے اس مرتبے کو احدیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس مرتبے کو احدیت کہتے ہیں۔ غور سے سنتے چلیے۔ اس ذات لا تعین نے خود چاہا کہ پہچانی جائے، ٹھیک ہے، اس ذات نے کیا چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو اسی ذات اقدس نے نزول پسند فرمایا اور مرتبہ بمرتبہ خود متعین فرمایا۔ درجہ با درجہ اس نزول کو تعینات کہا جاتا ہے، یعنی اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو وہ جس مقام پر تھا وہاں سے دھیرے دھیرے وہ اترنا شروع کیا، نزول کرنا شروع کیا۔ بات سمجھتے چلیے، ٹھیک ہے۔ صوفیہ و محققین فرماتے ہیں کہ یہ تنزلات ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ تنزلات کہتے ہیں اس کو، اور تعینات محض افہام تفہیم کے لیے مقرر فرمائے گئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی نزول فرمایا اور نہ ہی عروج فرمایا۔ البتہ کشف کے ذریعے ذات الہی کے سلسلے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے، اولیاء اعظام نے ان کشفی معلومات کو اہل سلوک کے سامنے رکھا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہچان اور معرفت کے حوالے سے اولیاء اور صوفیہ نے جو ہے تنزلات اور نزول کی باتیں بیان کر کے ان تمام چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وحدت تعین اول، دوسرا مرتبہ تعین اول ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات اور اپنی صفات اور تمام موجودات کو بعض سے امتیاز کیے بغیر اجمالی طور پر جان لینا ہے، اور یہ مرتبہ وحدت اور حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو پیدا کیا خلقت کو، اور میں نے ان کو اپنا شناسہ کیا، پس انہوں نے مجھ کو مجھ سے ہی پہچانا اور میں بسبب ان کے پہچانا گیا۔ یہ حدیث قدسی والی بات ہے۔ جب ذات حق نے ارادہ ظہور کیا تو اول نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہور میں آئے۔ اس مرتبہ میں ذات حق کا نام وحدت اور حقیقت محمدی رکھا۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ذات احدیت جب مقام وحدت میں آیا تو اس مقام کا نام کیا رکھا گیا؟ حقیقت محمدی یا مقام وحدت رکھا گیا، یعنی احدیت وحدت میں آئی، ٹھیک ہے، اور حقیقت محمدی ہی کل موجودات میں ظاہر ہے اور تمام موجودات اس کا مظہر ہے، اور یہی حقیقت تمام عالم کو پرورش کر رہی ہے۔ جملہ اولیاء اکرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تعین اول حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہی نور محمدی اور حقیقت محمدی ہے۔ واحدیت یعنی تعین شانی، تیسرا مرتبہ تعین شانی یعنی تعین دوم۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات اور صفات اور تمام موجودات کا تفصیلی طور پر ایک دوسرے میں فرق کرنے کا علم ہے، اور اسی مرتبے کا نام واحدیت اور حقیقت انسانی رکھا جاتا۔ اس مرتبے میں ذات کا ظہور صفتوں کے رنگ میں، ذات کا ظہور صفتوں کے رنگ میں اور صفت کا ذات کے رنگ میں ہوتا ہے، اور یہ تجلی ذاتی ہے۔ اسم اللہ تمام اسماء پر حاوی ہے اور مراتب الہیہ کے اعتبار سے سب میں روشن ہے، اور ذات اور مرتبہ میں سب اسماء پر مقدم ہے، لہٰذا اس کا مظہر انسان بھی سب مظاہر پر مقدم ہے۔ کل عالم انسان کی حقیقت کا مظہر ہے، اور وہ حقیقت اسم اللہ کا مظہر ہے، لہٰذا کل روحیں انسانی روح کی جزیات ہیں، اور ان کی صورتیں اور لوازم اس حقیقت انسانی کی صورتیں اور لوازم ہیں۔ اسی وجہ سے مفصل عالم کو انسان کبیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان کبیر، اور اسی کمال کے باعث حضرت انسان خلافت کا مستحق اور خلیفۃ اللہ کہلاتا ہے۔ یہ تین مرتبے ہیں، یہ سب قدیمی ہیں، اور ان کے آگے پیچھے ہونا عقلی ہے، زمانی نہیں ہے۔ یہ جو بات ابھی آپ سن رہے تھے کتاب کے حوالے سے ابھی بیان کر رہا تھا امیر افضلی، تحفہ مرسلہ شریف میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ شیخ ابو سعید محمد مبارک معظمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید محمد مبارک معظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور شرح تحفہ مرسلہ شریف مولانا عبدالعزیز قادری صاحب کے حوالے سے یہ بات ابھی ہم لوگ تعینات کے حوالے سے، تعینات اول اور شانی کے حوالے سے، اور مقام احدیت اور مقام وحدت اور مقام واحدیت پر ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے، جس کو ہم لوگ
انسان کبیر کہا کر کے بھی ہم نے سمجھا اور جانا، اور جاننے کے بعد کل ملا کر کے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ذات قدیم ہے وہ تو ذات قدیم ہے ہی ہے، وہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو عکس اول ہے اس پر ہم لوگوں کو آج گفتگو کرنا تھا، وہ ہم نے کیا۔ پھر ہم نے طفل نوری پر بات کیا ہے، پھر ہم نے جو ہے جثہ توفیق الہی پر بات کیا ہے۔ تو ابھی آپ نے مختلف بزرگوں اور مختلف لوگوں کی رائے اور کتب کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ کچھ باتیں تو آپ کے ذہن میں گئی ہوگی، کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا، لیکن آئیے اب دادا سرکار مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ بات ہم لوگ اور کر لیتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، بات ایسا ہے، بات یوں ہے کہ کنسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل تمام بزرگوں نے جیسے کہ کہا ہے کہ ذات قدیم ہے، اس سے جو نور جدا ہوا، بالکل سہل لفظوں میں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس سے نور جدا ہوا، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی آیا، تو وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس کی تصدیق تو تمام کتب اور تمام اولیاء نے کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یقیناً وہ عکس اول ہے، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں، وہ عکس اول ہے۔ لیکن اب رہ گئی بات طفل نوری کی، تو طفل نوری کے حوالے سے مزید لوگوں میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ طفل نوری کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ طفل نوری کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ذات قدیم کو عکس اول سے جو عشق ہوا اور اس کے حسن پر جب فریفتہ ہوا تو جو رقص کرنے لگا، جو جنبشیں ہوئی، تو 7 جنبش ہوئی تو 7 طفل نوری پیدا ہوا اور اس کا 7 وجود ہو گیا، اس سے 7 لطائف بنے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں ہم بھی شک نہیں کرتے ہیں، دادا مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات میں ایسی کوئی تضاد نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی بات جثہ توفیق الہی کی بات، تو جثہ توفیق الہی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے وجود کا ایک مجسم ہو جانا جثہ توفیق الہی ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، رسول پاک کے نور کو تو ہم تو نور محمدی کہیں گے، اس سے جتنا ہوا سب طفل نوری ہوا، لیکن رسول پاک کے روح مقدس کو ہم جثہ توفیق الہی کہیں، ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ کہا ارے بھائی تو ٹھیک ہے، ایک کو آپ نور سے جوڑ رہے ہیں، دوسرے کو آپ روح سے جوڑ رہے ہیں، آپ کا بھی ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں، اس میں بھی ہم کوئی تضاد نہیں کریں گے، اور ہم کوئی اس میں اختلاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں، لیکن ہم اختلاف کہاں کریں گے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے تحقیق کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے وہ طفل نوری کے حوالے سے بھی بالکل صحیح ہے، جثہ توفیق الہی کے حوالے سے بھی صحیح ہے، اور بلکہ ہم اس میں تو اور انکلوڈ کرنا چاہیں گے کہ بالکل صحیح بات ہے بھائی، طفل نوری کا تعلق جمال سے ہے اور جثہ توفیق الہی کا تعلق جلال سے ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو بھی کہا گئے کہ طفل نوری کا تعلق جو ہے نور سے ہے اور جثہ توفیق الہی کا جو تعلق ہے وہ روح سے ہے، ہم بھی اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم یقیناً اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً دو جو کیٹیگری ہے، دو جو پینل ہے، دو جو یہاں پر گروپ بن رہا ہے، چونکہ تمام مخلوق کی جو تخلیق ہوئی ہے، تمام مخلوق جو پیدا ہوئے، کس سے پیدا ہوئے؟ اللہ نے سب کو پیدا کیا، سب سے پہلے رسول پاک کے نور کو ظہور میں لایا، اور اس کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئی ہے وہ سب جو پیدا ہوا کس کے نور سے ہوا؟ یا تو اللہ کے کن فیکون سے ہوا، یا رسول پاک کے نور کے توسل سے اس کے نور کا ظہور ہوا، یہ نہیں ہوا، اور تو کچھ ہوا نہیں۔ یا تو اللہ نے کن فیکون کہا، یا تو پھر اس کے نور سے جتنی چیزیں پھیلی وہ سب پھیل گئی۔ بالکل صحیح بات ہے، دادا حضور کہا کرتے تھے کہ تمام مخلوقات کی جو تخلیق ہے تمام مخلوقات کی تخلیق کن اور فیکون سے ہے، سب کو کن فیکون سے، یعنی کہہ دیا ہو جائے تو ہو گیا، سب ہو گیا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، مخلوق اشرف المخلوق کی باری آئی، تو انسان کے بارے میں کن فیکون نہیں کہا، اس کو مجسمہ اپنے سے تیار کیا، بنایا اور اپنا روح اس میں پھونکا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو کن فیکون کا معاملہ الگ ہے اور روح پھونکنے کا معاملہ الگ ہے۔ اب جس میں روح پھونکا تو اس کو آپ جثہ توفیق الہی کہہ لیجئے یا کچھ اور کہہ لیجئے، لیکن یاد رہے کہ جب اس میں جب روح پھونکا، ٹھیک ہے، جثہ توفیق الہی اس میں آ گئی، لیکن جب جثہ توفیق الہی روح کی صورت میں جب آدم میں آئی تو وہ گھبرا کے باہر نکل آئی۔ اس نے کہا بھائی اس میں تو بہت اندھیرا، ہم نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھبراؤ مت، ارے ذرا پیشانی میں بھی تو دیکھو کہ آدم کے پیشانی میں کیا ہے۔ تو روح نے بغور دیکھا تو آدم کے پیشانے میں رسول اللہ کا نور مقدس اس میں موجود تھا۔ کہا کہ اچھا جب نور محمدی اس میں ہے تو میں تو اس میں ضرور رہوں گی۔ تو روح نے جو ہے 1000 جان سے سیفتہ فریفتہ ہوا اور اس میں داخل ہو گئی قالب آدم میں اور قرار پکڑ لیا۔
تو پتہ یہ چلا کہ آدم میں روح جو ڈالا گیا اس کا تعلق جثہ توفیق الہی سے تھا، اور آدم کے اندر جو جثہ توفیق الہی جو روح داخل ہوئی، جو قرار نہیں پکڑ رہی تھی، جو قرار پکڑنے لگی، تو کس کے وجہ سے؟ نور محمدی کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدم کے وجود میں جثہ توفیق الہی بھی ہے اور طفل نوری بھی ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ یہ دادا سرکار میمندی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ابھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ دادا میمندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے مطابق آدم کے اندر جثہ توفیق الہی بھی ہے اور طفل نوری بھی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے ابھی پہلے بھی کہا کہ اس کو آپ الگ طریقے سے دیکھ لیجئے کہ بھائی دیکھیے، ذات قدیم اور عکس اول، ذات قدیم اور نور محمد سے ہی سب کچھ وجود میں آیا، لیکن اس کو دو طریقے سے آپ سمجھیے کہ کچھ جو مخلوق تیار ہوئی وہ جثہ توفیق الہی کے وجہ سے، اور کچھ جو مخلوق عالم وجود میں آئی وہ طفل نوری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو یہ معاملہ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ بھائی کسی کا تعلق جلال سے ہے، کسی کا تعلق جمال سے ہے، کسی کے اندر جو غلبہ ہے وہ ذات احدیت کا ہے، کسی کے اندر جو غلبہ ہے وہ ذات وحدت کا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کسی کے اندر عشق کا غلبہ ہے، کسی کے اندر حسن کا غلبہ ہے، کہیں حسن ہے، کہیں عشق ہے، کہیں جثہ توفیق الہی ہے، کہیں طفل نوری ہے۔ تو یہ باتیں ہم تمام 18,000 مخلوق کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اشرف المخلوق آدم کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اشرف المخلوق میں یہ دونوں چیزیں ہیں اور یہ آخری تخلیق ہے، اور اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اور اسی سے جتنی چیزیں آگے بڑھی ہے، چاہے وہ مشرب موسوی ہو، مشرب عیسوی ہو، مشرب ابراہیمی ہو، مشرب مصطفی ہو، یا مشرب آدم و حوا ہو، جو بھی مشرب ہو، تمام مشرب کا جو ظہور ہے یا تو جثہ توفیق الہی سے ہے یا تو طفل نوری سے ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ بالکل یا تو عشق سے ہے یا تو حسن سے ہے، کیونکہ کہیں بھی ہے تو عشق ہے اور حسن ہے، کہیں حسن ہے تو کہیں عشق ہے، سوا عشق اور حسن کے اس کارخانہ قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گیا کہ ذات قدیم کی ذات اور عکس اول کی ذات اور طفل نوری اور جثہ توفیق الہی۔ تو طفل نوری کے بارے میں جو لوگ طرح طرح کی اور باتیں بیان کرتے ہیں وہ کیا کریں، ہمارا اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے اور ہم کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتے ہیں، البتہ سمجھنے کے لیے مختلف صوفیہ نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو باتیں بتائی ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے، چونکہ الگ طریقے سے سب کو سمجھانا اچھی بات ہے۔ لیکن ہم جہاں پر اختلاف کر رہے تھے وہ موضوع اب ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک عکس اول کوئی اور ہے، طفل نوری کوئی اور ہے۔ معاذ اللہ، بنا نام لیے ہوئے ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ کچھ طبقے ایسے اب آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو یہ کہنے لگے ہیں کہ ذات قدیم سے جو نور جدا ہوا وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ نور محمدی تو ظاہر ہوا ضرور، لیکن ذات قدیم اس پر فدا نہیں ہوئی۔ ذات قدیم فدا کس پر ہوئی؟ ایک دوسرے پر فدا ہوئی، اس کا نام ہے عکس اول۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو الیہ۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ذات محمدی اور نور محمدی سے بھی بڑا کوئی نور پیدا ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی ذات گرامی جو ہے ذات قدیم، رسول پاک محبوب کے نور کو چھوڑ کر اس پر عاشق ہو گیا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنے لگے ہیں کچھ لوگ کہ عکس اول کوئی اور ہے، اور نور محمدی کا تعلق طفل نوری سے ہے، یعنی طفل نوری جو بعد میں آیا تھا، جس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، اس کا تعلق رسول پاک سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کا مقام ادھر ہے۔ یعنی اللہ رسول کے نور سے بالکل جو بعد میں جو چیزیں تخلیق ہوئی ہے اس کیٹیگری میں طفل نوری کے حوالے سے بات کر کے وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عکس اول کو دیکھ کر کے ذات قدیم نے جو جنبش لی تو ساتھ جو طفل نوری پیدا ہوئی اس میں پہلا طفل نوری رسول اللہ کا ہے، دوسرا کسی اور کا، تیسرا کسی اور کا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو عام طور سے جو گمراہیاں پھیلتی ہیں انہی چیزوں سے پھیلتی ہے اور عوام اس سے گمراہ ہوتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے جو ہے اس مقام پر کسی اور کو بٹھا رکھا ہے جس مقام پر ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی تصدیق خود کئی بار آپ نے حدیثوں میں کیا کہ اللہ نے ہمارے نور کو سب سے پہلے جدا کیا، پیدا کیا،
اور ہمارے نور سے سارا عالم ہے، سارا کائنات ہے، رسول پاک خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کہنے والے کون ہوتے ہیں میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی عکس اول کوئی اور تھا اور طفل نوری کوئی اور تھا، جو بعد میں طفل نوری جنبش کھانے سے جو طفل نوری وجود میں آیا، اس میں پہلا طفل نوری رسول اللہ کی ذات ہیں، دوسرا کوئی اور ہے، تیسرا کوئی اور ہے، چوتھا کوئی اور ہے، اور سلطان الفقراء ہے، اور کیا ہے بھائی، میں دیکھیے سلطان الفقراء کے ہم لوگ کسی طرح کی کوئی خلاف والی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن جو کنسیپٹ ہمارے بزرگوں نے شروع سے دیا ہے اس کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، تھوڑا سا اور ہم جیرا اس میں کر دیں تاکہ ہم ہر خاص و عام تک یہ میسج پہنچا پائیں ہم اپنے بینر تلے، کہ بھائی معاذ اللہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ذات قدیم جس پر عاشق ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، ذات مہدی تھا، ذات قدیم ذات مہدی پر عاشق ہو گیا تھا، کیونکہ ذات مہدی جو ہے وہی عکس اول تھا۔ نعوذ باللہ کچھ نام بھی لوگ لے لیتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ بھائی ان کے جو بزرگ ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور جو ہستی ہوئی ہے وہ اس مقام پر ہے کہ وہ اللہ ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا اور اس کے دیدار میں گم ہو گیا تھا، اور اتنا حسین تھا وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ہستی کہ اس کو دیکھ کے اللہ نے 7 جنبشیں لے لی، اور اس کے بعد رسول اللہ کا وجود تو بعد میں جو ہے نور کی صورت میں ظاہر ہوا جنبش کرنے سے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رقص میں آنے سے رسول اللہ کا نور بعد میں ظاہر ہوا۔ اور رقص کس کو دیکھ کے کیا بھائی؟ تو اس ذات کو دیکھ کے کیا جس کا وجود کے بارے میں رسول پاک نے خاص طور سے اقرار کر دیا کہ مہدی تو میرے ہی نسل سے ہوگا، مہدی تو میرا بیٹا ہوگا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ میں سب سے پہلے میرا نور ظاہر ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے ان کا نور ظاہر نہیں ہوا، کسی اور کا نور ظاہر ہوا۔ یہ کیسی عقیدے کی بات ہے جو تھوپی جا رہی ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے بد عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قسم خدا کی ہم قسم کھا کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی تعلیم ہم لوگوں کو کبھی نہیں دی، اور نہ ہی کوئی تحریری صورت میں ایسی کوئی بات ہے جس کا آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس گندے گمراہ کن عقائد پر آ کر کے دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جھٹلاتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نیک توفیق عطا کرے اور صحیح سمجھ عطا کرے، اور یہ سمجھنے میں اس کو مدد کرے کہ ذات قدیم اللہ کی ذات ہے، اور عکس اول حقیقت میں ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اس کی کوئی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کلمہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے ساتھ کسی کا نام اگر اللہ نے لیا ہے تو وہ اپنے حبیب کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لیا ہے۔ اس مقام پر کوئی بھی ہستی نہیں پہنچ سکتی، اس مقام پر کوئی چاہے کتنا بھی عروج کر جائے، چاہے وہ مہدی ہی کیوں نہ ہو، اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ مقام بہت ہی الگ مقام ہے میرے بھائی، ایک بہت ہی رازداری کی بات ہے، اس پر کبھی اور انشاءاللہ کافی تحقیقی بات ہم لوگ کریں گے۔ فی الحال ہم یہ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ جو تحقیقی موضوعات ابھی سامنے آئے ہیں، تحقیق میں جو باتیں سامنے آئے ہیں، ان تمام حوالے سے اور کتب کے حوالے سے اور تمام پرانے عقائد کے حوالے سے دادا سرکار میم ہندی کے تعلیم کے روشنی میں یہ کہیں سے بات صاف نہیں ہوتی ہے، کہیں سے کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ اس مقام عکس اول پر کسی اور کو ہم رکھیں۔ اللہ سے جو ہے توبہ کریں، اگر ایسی کوئی بدعقیدگی ذہن میں آئی ہے تو بالکل گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں رسول پاک کے وسیلے سے کہ ہم کو جو ہے صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ رسول کے ذات میں کسی طرح کی گھوٹالہ بازی کوئی ملاوٹ نہیں کریں، اور شیطان کے کسی بھی حربے کے شکار نہیں ہوں، اور ہم کسی بھی طرح کی ان بدعقیدوں کے باتوں میں نہ آئیں جو دین کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور اپنے جو ہے بزرگوں اور اپنے صوفیہ اور اپنے صالحین کے عقائد سے ہم لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اور ایک نئی چیز لا کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صرف ان کے پیر ہی سب سے بڑے ہیں اور کسی دوسرے کے پیر کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان کے پیر کا مقام رسول پاک سے بھی اوپر، غوث پاک سے بھی اوپر، اور یہاں تک کہ اللہ سے بھی بڑھا کے پیش کر دیتے ہیں وہ لوگ کبھی کبھی، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں جس کو ہم دہرا بھی نہیں سکتے ہیں، کافی کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو
نیک سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ تو ذات قدیم، عکس اول اور طفل نوری اور جسہ توفیق الہی اور جلال و جمال اور عشق و حسن کے حوالے سے ہم نے بہت لمبی گفتگو آج کی ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم اس موضوع کو بند کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ان کنسیپٹ کو کچھ نہ کچھ آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں گے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے اور لمبی کبھی گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قلب و جگر کو روشن فرمائے، اور دادا میر ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی سچی تعلیم ہم لوگوں کو پہنچے، اور تمام صوفیاء کی اور تمام اولیاء کے عقیدے پہ ہم لوگ قائم رہیں اور کسی بھی گمراہ کن عقائد کے شکار نہیں ہوں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔